الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصلاة على الحمار. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عبد الله أن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب يصلي إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله أعلم. كتاب القبلة، باب استقبال القبلة. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرقي عن زكريا بن أبي زائدة عن ابن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن زكريا بن أبي زائدة عن ابن إسحاق عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة. باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. کتاب القبلہ، باب استقبال القبلہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب اور بڑے سعادت مند کہ اللہ نے ہمارا شمار ان حضرات میں کیا ہے جو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. حاملین کتاب اور وارثین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اساتذہ اسی طالب علم کو اپنے الماری کی چابی دیتے ہیں جس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ مجلس رسول ہے. بہت بڑی نسبت ہے. نسبت کے بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں. ایک اینٹ اگر اس کی نسبت مسجد سے ہو جاتی ہے تو وہ قابل محترم ہوتی ہے. ایک کپڑا اس کی نسبت اگر کتاب اللہ اور قرآن کریم سے ہوتی ہے تو باعزت ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے. تو
تو نسبت کے بدلنے سے احکامات میں تبدیلی آتی ہے، تو ذرا ہم اندازہ لگائے کہ ہماری نسبت کس سے ہو گئی ہے۔ ہماری نسبت جو ہے احادیث رسول سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اب رہا مسئلہ زمانے کے حالات سے انسان کتنا متاثر ہوتا ہے۔ جیسے ابھی 8 مہینے کے حالات نے ہر کسی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، چاہے وہ مالدار طبقہ ہو یا غریب طبقہ ہو یا طلبہ ہو یا علماء ہو یا خاص ہو یا عام ہو، ہر طرح کا آدمی اس سے متاثر ہوا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعلان کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اگر اس آیت کریمہ پر ہماری نظر پڑے گی تو سارے مسائل کا حل ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا، اور ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، کمانے کی عمر ہوتی ہے۔ اگر اس عمر کے ہوتے ہوئے ہم اس کام کو کریں تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر عمر کے آنے سے پہلے اگر اس چیز کو حاصل کیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے عربی شاعر نے کہا ہے ان الثمار تمر قبل بلوغها وهن واذا بلغن عذاب، کہ پھل اگر وقت سے پہلے ان کو کاٹ لیا جائے، توڑ لیا جائے، تو بجائے مٹھاس کے اس سے انسان کو کڑواہٹ ملتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ عمر جو آپ کی ہے پڑھنے کی ہے۔ اب اگر اس عمر میں ہم اگر تجارت کی طرف مائل ہو جائے، اگر ہم کمانے کی طرف مائل ہو جائے، تو پھر اس امت کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آج سب سے بڑا مسئلہ قحط الرجال کا ہے۔ جیسے قحط پڑتا ہے تو انسان بھی پریشان ہوتے ہیں، جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رجال میں قحط ہو گیا ہے۔ کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی نحوی، فن کے امام اور فن کی بصیرت رکھنے والے لوگ نہیں مل رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ہمارے اساتذہ نے فرمایا سب سے پہلی چیز تو ہے اخلاص کا فقدان۔ اخلاص ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاص بہت اخیر میں آتا ہے اور بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عہد نبوی سے ہم جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا جو ہے ہم دیگر چیزوں سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ذرا ہم اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کریں اور ابھی کے ہمارے زمانے کو یاد کریں۔ بچپن کے زمانے میں نیکی کی طرف رغبت انسان کی ہوتی تھی، اب جوانی کی عمر میں آیا تو اب اس کے گناہوں کی طرف رغبت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن کے زمانے میں وہ عہد نبوی سے بالکل قریب تھا، اس لیے اس کا ذہن گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اور جب دھیرے دھیرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے دور ہوتا جا رہا ہے تو پھر انسان گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ بہت کم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ کو ہم پڑھ کر دعائے نبوی کے مستحق ہو رہے ہیں۔ نصر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، کہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ ہم ذرا غور کریں، علماء کرام اور ائمہ کرام ان کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر شکن نہیں ہوتے۔ اللہ نے فقر و فاقے میں بھی ان کو مالدار بنا کر رکھا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ سب سے اہم بات کہ ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا دیا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ سوال سے بچے رہنے سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں سے
اپنے جو ہے کپڑے بالکل استری کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑے خوشحال ہیں، لیکن ہماری کیفیت ہم ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم کے وقار کو باقی رکھیں۔ بہرحال تو امام نسائی علیہ الرحمہ نے ہمیں ان کا جو سب سے اہم سبق ہے وہ ہے ورع اور تقوی۔ اخیر میں امام نسائی اپنی کتاب کو ختم کریں گے تو وہاں پر سب سے اہم بات ان کی ورع اور تقوی ہے۔ تو ہمیں سبق ان کی اس صفت سے یہ مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی اور ورع پیدا کریں گے۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا میں رہ کر بھی جنت کے مزے لے سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون انسان کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا ہے۔ جب فکریں بدل جاتی ہے تو پھر اعضاء فکروں کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے اس کی سوچ غالب آتی ہے، اور پھر انسان کے اعضاء سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اس کی سوچ ہوتی ہیں۔ اسی لیے علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آج کے زمانے میں ارتداد وجود میں جو آ رہا ہے وہ فکری ارتداد ہے۔ آج جو حملہ ہو رہا ہے وہ تیر اور تلوار کا حملہ نہیں ہے، آج جو ہے دلیلوں کا حملہ ہے، نظریات کا حملہ ہے۔ آج الگ الگ شکلوں میں حملہ ہو رہا ہے، اور مدارس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں سے ہم ایسے تیار ہو کر جائے کہ جس موضوع پر ہمیں کہنے کے لیے کہا جائے اس موضوع پر ہم آسانی کے ساتھ بات کر سکیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ تو مدارس کا مقصد ہے رجال سازی، رجال کو بنانا، اور مدارس کافی حد تک اس میں کامیاب ہے۔ اگر حالات کی وجہ سے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے جس سے ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ یہ ہمارا ماضی ہے، اور انسان مستقبل میں ترقی کے لیے ماضی کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہنے لگے لست مومنا، کہ تم مومن نہیں، ماضی یاد دلایا کہ تم ایک وقت تھا کہ تم حالت کفر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب انداز میں اصلاح فرمائی، کذالک کنتم من قبل، اللہ نے تمہیں بھی یہ نعمت دی ہے لیکن اس سے پہلے تم بھی حالت کفر میں تھے۔ تو انسان کو ماضی یاد دلایا جاتا ہے تاکہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مستقبل کی تیاری کرے۔ اگر قوم اپنے ماضی کو بھول جائے، اپنی تاریخ کو بھول جائے تو پھر وہ مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے آج الغزو الفکری جو حملہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کے میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کا اعتماد قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، اور قول صحابہ اور قول تابعین پر ہے، اسی طریقے سے تاریخ پر ہے۔ تو ہر چیز کو مٹایا جا رہا ہے، اور جب انسان کے ذہن میں شک اگر پڑ جائے تو پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اعتماد ختم ہو گیا تو یوں سمجھ لو کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ دنیا کا سارا نظام اگر چل رہا ہے تو وہ اعتماد پر چل رہا ہے، چاہے کاروبار ہو یا کوئی اور کام ہو۔ ذرا آپ غور کر لیں، ہر جگہ پر انسان کو دوسرے انسان پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس علم پر ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ جو ہے بہت ہی اہم چیز ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم اس کو خرید کر لینا چاہے تب بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ علم حدیث، یہ جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ بہت محنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو جتنی بھی روایتیں ہو رہی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر بہت ساری روایات دلایتاً ہوگی، بہت ساری روایات روایتاً ہوگی، اور آپ لوگوں کو سارے علوم اور فنون پڑھائے گئے ہیں،
اب یہاں آسانی کے ساتھ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور مطلب بھی اس کا سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال کتاب القبلہ، قبلے سے متعلق یہاں پر جو روایت ہے اس میں ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فصلى نحو بیت المقدس 16 شہرا۔ ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ پر کیا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کا حکم دیا جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تحویل قبلہ کا حکم آیا اور اس طرح جو ہے بیت المقدس سے پھر بیت اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ معبد دونوں بھی ہیں، معبد کعبۃ اللہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے، لیکن بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور بیت المقدس کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معبد تو دونوں بھی ہیں، عبادت کی دونوں جگہ جو ہے دونوں طرف عبادت، دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے۔ تو ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ ثم انه وجه الى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه الى الكعبة فانحرفوا الى الكعبة۔ تو اس روایت میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔